کا ایک پیسے کا کام نہیں کیا گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی. گورنمنٹ پر تو میں آتی ہوں, اپوزیشن کو کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں کہ ایک پیسے کا کام نہیں کیا؟ جب کیونکہ ہم ان سے جب یہ سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم عدالتوں میں بھی جہاں جہاں ان کے خلاف جو ایشوز لے کے جا سکتے ہیں ہم گئے ہوئے ہیں, ہم فلور آف دا ہاؤس پر بھی جو احتجاج کر سکتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, جتنی ہماری استطاعت ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو زیادہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. بلکہ ابھی بھی اون عباس بپی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے, وہ پی ٹی آئی کہتی ہے ان کو اغوا کر لیا ہے, ان کو اٹھا لیا گیا ان کے گھر میں گھس کے, تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم پہ تو اس طرح کا پریشر آتا ہے, اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ یہ بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے جمہوریت کو امریت میں بدل دیا ہے. یہ جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں یہ ایک بدترین امریت بن گئی ہے. اگر ہم لوگوں کے جو اسمبلی میں بات کرے گا, جو ٹی وی پہ بات کرے گا, اس کے گھر میں پہنچ جائیں گے, گھر توڑیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, یہ سیاست نہیں ہوتی. یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں دنیا میں, اور پاکستان میں بھی تقریباً ختم ہی ہو گئی تھیں. اس کو بحال بھی آکے عمران خان صاحب نے کیا ہے. جو جمہوری رویے, جو پارلیمانی رویے ان کے رہے ہیں, جس طرح انہوں نے 4 سال حکومت چلائی ہے, جھوٹے کیسز بنائے ہیں, تو یہ خرابی ان کی پیدا کرتا ہے. 13 سے 18 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کسی کے خلاف کوئی, ورنہ بڑی بدترین باتیں پی ٹی آئی کرتی تھی. ہم نے ان کو حکومت میں عزت بھی دی. مجھے کھڑا صاحب کہہ دیں کہ کبھی ان کا کام نہ ہوا ہو, ڈیلے ہوئی ہو, عزت نہ ملی ہو, میں خود جاتا رہا وزیر ان کے پاس, 3-4 دفعہ میں گیا ان سے, جا کے ان کے کچھ مسائل تھے وہ حل کیے. تو جب آپ وہ قدریں چھوڑ دیں گے, اور بدقسمتی یہ ہے ملک کی کہ جو اس کے بعد حکومت آئی ہے اس نے ان قدروں کو ان سے بھی زیادہ پامال کیا ہے. انہوں نے تو مکمل, وہ اگر 50% تباہی تھی تو یہ 100% تباہی ہے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ غلطی ان سے ہوئی ہے, ابھی ان کے پاس وقت ہے کہ اپنی غلطی کا احساس کریں, اپنے رویے کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں. آپ کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا. ایک تو یہ کہ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے, آپ نے کہا اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. پہل کون کرے گا یا کرنا چاہیے کس کو؟ سر پہل میں کیا, حکومت ہی کرتی ہے. بڑا بھائی تو وہ ہوتا ہے نا, بڑا کمزوری یہ نہیں ہے, یہ حکومت کا کہ مفاد میں ہے, کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے اگر وہ یہ انیشیٹ کرے. آج کی اپوزیشن صرف اپوزیشن نہیں ہے, ان کے پاس ایک حکومت ہے. اس حکومت کو چلا کر دکھائیں پاکستان کے عوام کو, دکھائیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, پھر لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. اگر وہ حکومت بھی وہی رویہ رکھے گی جو ماضی میں پی ٹی آئی کا رہا ہے, پنجاب کے اندر, وفاق میں, کے پی کے اندر, تو پھر کوئی بہتری کی توقع تو نہ ہوئی نا. اگر آپ سوچ نہیں بدلیں گے, آج وقت ہے عمران خان صاحب کا اپنی جو 4 سال حکومت اس پر سوچنے کا. پی ٹی آئی کی سوچ صرف ایک شخص کی سوچ ہے, اس کا نام عمران خان ہے. اگر وہ اپنی سوچ بدل لیں گے, پی ٹی آئی کی سوچ بدل جائے گی. جو ان کی لیڈرشپ اس وقت باہر ہے, جو جسے مڈل ٹیئر لیڈرشپ کہتے ہیں, جو وقتاً فوقتاً بدلی جاتی ہے, یہ وہ ڈیلی ویجز والے تقریباً سارے ہی چل رہے ہیں. اچھا, تو ان کی سوچ جو ہے وہ بالکل یہ ہے کہ ہمیں کچھ, وہ سوچ سے اتفاق کر لیں گے اگر عمران خان صاحب اپنی سوچ بدلیں گے. اور میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی ویکنس دکھائیں, لیکن آپ کم از کم وہ رویے دکھائیں جس سے لوگ, مثال کے طور پہ 1.5 سال سے وہ جیل میں, ہو سکتا ہے ان کے رویے میں کوئی جینوئن تبدیلی بھی آ گئی ہو, سوچیں آتی ہیں نا جیل میں, آپ کو بھی آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رویے میں تبدیلی عمران خان صاحب کی ایسی آ سکتی ہے جو کہ ٹرانسلیٹ ہو بعد میں پی ٹی آئی میں اور بہتری آ جائے گی اس پورے ڈیڈ لاک کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اظہار کیسے ہوگا, اظہار کے پی حکومت کے اندر ہو سکتا ہے. کیسے؟ اس کو درست کریں, اس کے حالات درست کریں. کیا خرابی ہے کے پی کے گورنمنٹ میں؟ وہ چیف منسٹر صاحب بڑے مصروف نہیں ہے سر, وہ بیچارے. خرابی کسی حکومت میں نہیں ہے. وفاقی حکومت بھی بڑی کامیاب حکومت ہے, پنجاب بھی کامیاب ہے, سندھ بھی کامیاب ہے, بلوچستان بھی کامیاب ہے. کے پی کے والے تو کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن پورا کر رہے ہیں, وہ تو بھی کامیاب ہے. کمیٹی بنا دی ہے انہوں نے کہ کرپشن سارے وزراء کا جو ہے وہ پورا آڈٹ ہوگا کہ کس طرح سے وزارتیں کام کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو کچھ کر تو رہے ہیں کے پی کے میں سر. انٹرنل پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بنائی ہے, کیا جائزہ لیں گے؟ جہاں لوگ پیسے دے کر وزیر لگتے ہیں وہاں کرپشن ہے. کیا کمیٹیاں بنائیں گے؟ یہ سارا کے بھی جانتا ہے. تو پھر چھوڑیں ان باتوں کو. دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں. جب ایک صوبے کے حالات درست ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے تک نظر آتا ہے. جب وزیر کرپشن کرتا ہے پھر افسران بھی کریں گے, پھر پولیس بھی کرے گی, پھر ہر محکمہ کرے گا, کیونکہ انہوں نے اس وزیر کی جیب بھرنی ہوتی ہے نا, یہ وزیر اعلیٰ کی جیب بھرنی ہوتی ہے. وہ گھر سے پیسے تو نہیں بنا کر لاتے, وہ لوگوں سے لیتے ہیں. الیکشن پہ جو پیسے لگائے ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ریکور بھی کرنے ہوتے ہیں. الیکشن پہ اس وقت کوئی پیسہ نہیں لگا ان کا. یہ بھی کہ میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کسی شخص نے پیسہ خرچ کیا. ایک ویو تھی جس کے اندر وہ سارے ویو تھی سب کو. لیکن پھر کل مولانا غفور حیدری صاحب نے ایک بات کہی ہے, پھر اس کا مطلب ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہیں نہ کہیں. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا الائنس ہو, ان معاملات کو آگے بڑھانے کا مسئلہ ہو, جو ایک بہت بڑا بیریئر ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ذات ہے.
دیکھیں وہ بالکل ان کو یہ رائے ہو سکتی ہے. یہی آپ امپلائی نہیں کر رہے سر کہ نہیں, میں یہ اپلائی نہیں کر رہا, میں تو یہ ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کے سامنے ایک اپنی بدلی ہوئی ایک نیو پی ٹی آئی کا امیج رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس صوبے کو اس طرح چلائیں کہ وہ کامیاب نظر آئے. چلیں آپ یقین کریں, میں تو جاتا ہوں, لوگ تنگ ہیں وہاں پی ٹی آئی کی حکومت سے, لیکن وہ کہتے ہیں وہاں چوائس کوئی نہیں ہے. ہم نہ پی ایم ایل این کو بہتر سمجھتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں. باقی جماعتیں چھوٹی ہیں, ہم کہاں پر جائیں؟ تو ہم بائی ڈیفالٹ یہاں پر بیٹھیں, یہاں پہ ووٹ دیتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے کہا نا صوبے کو چلا کر دکھائیں, اس پر بات کرتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین, شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے سر ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ کے پی کے گورنمنٹ آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ کام کریں, تبدیلی لا کر دکھائیں, کام کر کے دکھائیں. اپنی غلطی کا احساس ہونا. سر دہشت گردی کی زد میں ہے وہ صوبہ, وہ کہتے ہیں ہمارے بہت سارے پریشرز ہیں, وفاق کو آپریٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں. آپ کے پاس وسائل نہیں ہے لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے, آپ اصلاحات نہیں کر سکتے اپنے صوبے کے اندر. آج بدنصیبی یہ ہے کہ ان تینوں بڑی جماعتوں کو ملک کی جو ضرورت ہے اصلاحات کی وہ نظر نہیں آتی. ان کی وہ سوچ نہیں, ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ سمجھیں کہ آج ملک کو چاہیے کیا ہے. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے آج ملک کی, کہ اس ملک کی جو تین بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کریں کیا, ہم نے کیا اصلاحات آج ملک کو چاہیے. ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ جب آپ کو بات سمجھ آئے گی پھر آپ آگے بڑھ پائیں گے. یہ اپنے اس زوم میں ہے کہ ہم بڑا اچھی حکومت چلا رہے ہیں. دو سر وہ تو آپ کو پتہ ہے کلیمز بھی ایسے آ رہے ہیں. یہاں پہ جو وفاق کی حکومت ہے وہ کلیمز کری ہے کہ ہم نے تو معاشی ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے ملک کا. وہ کہتے ہیں ہم انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. چلو ان کو مبارک ہو جی, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا. مبارک ہو جس ملک کا ہر شخص غریب ہوتا جا رہا ہے, اس سال بھی غریب ہوا ہے, اس میں کون سا معاشی ٹرن اراؤنڈ ہے؟ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. کرپشن کے رینکس میں سر ہم نے ترقی کی ہے, گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں ہم نے ترقی کی ہے, بہت ساری لسٹیں ہیں. برین میسو سب سے بڑا اس ملک میں ہوا ہے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ. سر اکنامک ٹرن اراؤنڈ, جس ملک کی گروتھ نیگیٹو ہو, جس کے لوگ غریب ہو رہے ہو ہر سال, جس میں 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, نمبر 1 ہے ہم دنیا میں. ہماری آج پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش اور انڈیا سے کہیں نیچے ہے. 20 سال پہلے ان سے آگے ہوا کرتے تھے. آپ کیوں اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو, جب الیکشن چوری ہو جائے ملک میں, پھر ملک کی یہی حالت ہوتی ہے. اقتدار میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صلاحیت نہیں ہوتی, جن کی اہلیت نہیں ہوتی, جن کو وہاں بیٹھنے کا اختیار حق نہیں ہوتا, تو پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آج ہم سن رہے ہیں. اچھا اپوزیشن بھی کام نہیں کر رہی, حکومت بھی, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا, پھر آپ نے صوبہ کے پی کے حوالے سے تو بات کی ہے. پنجاب کیسا چل رہا ہے؟ سب کی ایک حالت ہے سر. دیکھیں یہ اتنا موٹا وہ ایڈیشن آیا تھا کارکردگی کا پنجاب کی, ایک پاکستان پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے کروڑوں کی تعداد میں وہ خرید کے وہ پڑھ رہے ہیں. لیکن سر دیکھیں نا 64 صفحوں میں کوئی تو کارکردگی شائع ہوئی ہوگی. جی ہوئی ہوگی جی. تو اب آپ نہیں مانتے؟ آپ کو نہیں نظر آتی؟ ماننے والا نہیں سر, آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. جس نہ تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے, نہ اسپتال کا نظام بہتر ہوا ہے, پولیس جتنی آج کرپٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی. آج جتنی انتظامیہ عوام پر بوجھ ڈالتی ہے, جتنی کرپٹ انتظامیہ ہے, جتنی نااہل انتظامیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. تو جس حکومت کی کمپٹیشن بزدار سے ہو اور وہ دوسرے نمبر پہ تقریباً جا رہے ہو, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس سے زیادہ مزید کیا ہر ہفتے چھاپ لیا کریں یہ 60 صفحے کے, یہ 10 ارب روپیہ لگا دیا کریں ہر